ہم نے کل کی سبق میں حروف لین کی جو ہے شروعات کی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ لین کہتے ہیں نرم آواز کے ساتھ جل پڑنے کو۔ پھر ہم نے جانا کہ حروف لین جو ہے دو ہے۔ سب سے پہلے جو ہم نے دیکھے وہ واو لین کو دیکھے کہ واو لین کب ہوگا؟ جب بھی واو ساکین آ جائے، اس سے پہلے والے حرف پر کوئی بھی حرف رو الف سے لے کے یا تک اس پر اگر زبر آ جائے تو واو لین ہوتا ہے۔ واو لین کو ہم کیسا پڑھ رہے تھے؟ نرم آواز کے ساتھ جل پڑھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ معروف پڑھ رہے تھے، جیسے او، بو، تو، ثو، نرم آواز کے ساتھ ہم جل پڑھ رہے تھے۔ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ یالین کے بارے میں کہ یالین کب ہوتا ہے اور یالین کو کیسا پڑھتے ہیں، یہ انشاءاللہ اس سبق میں ہم دیکھیں گے۔ دو ہی حروف لین ہے۔ حروف مدہ تین تھے، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ حروف لین دو ہی ہے، واو لین اور یالین۔ یالین کب ہوگا؟ جب یا ساکین سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ اسی کے جیسا قاعدہ ہے واو لین کے جیسا کہ واو لین کب ہو رہا تھا؟ جب واو ساکین سے پہلے والے حرف پر زبر تھا۔ یالین کب ہوگا؟ جب یا ساکین سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ یا مدہ کب ہوتا تھا؟ جب یا ساکین سے پہلے والے حرف پر زیر ہوتا تھا، تب مدہ ہوتا تھا۔ تب جو یہ یا رہتی تھی اس کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھتے تھے، جیسے حمزہ یا زیر ای، اس طرح ایک الف کی مقدار اس کو کھینچتے تھے جب زیر ہوتا تھا۔ لیکن جب بھی یا ساکین سے پہلے والے حرف پر زبر آئے گا تو یا لین ہوگا۔ یعنی قرآن میں آپ جا بھی دیکھیں گے آپ کو یا ساکین یعنی یا کے اوپر جو حرف، یا پر جو بھی جزم رہے گا اس طرح، اس سے پہلے کوئی بھی حرف آئے اس کے اوپر زبر ہو تو یالین ہوتا ہے۔ یالین کو کیسا پڑھنا ہے؟ تو یالین کو بھی نرم آواز کے ساتھ جل پڑھنا ہے۔ دونوں کا قاعدہ یکساں ہے، واولین کا اور یالین کا، کہ نرم آواز کے ساتھ اس کو جل پڑھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ معروف پڑھنا ہے، مجہول سے بچنا ہے۔ معروف پڑھے، مجہول سے بچے۔ اب تک کہ ہم معروف سمجھ گئے ہیں کہ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے پڑھے، اور ہم مجہول بھی سمجھ گئے کہ ڈھیلے پن سے پڑھنے کو مجہول کہتے ہیں۔ تو یہ ڈھیلے پن سے پڑھنے کو منع کیا گیا ہے اور اچھے انداز سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اب ادھر آئیے، یہاں پر ذرا حمزہ سے لے کر یا تک یہ الف ہے، لیکن چونکہ اب اس پر جو ہے حرکت آ گئی تو یہ اب الف باقی نہیں رہا، بلکہ یہ پڑھنے کے وقت حمزہ یا زبر ای، تو حمزہ پڑھا جائے گا۔ تو یہاں سے لے کے یا تک آپ سب دیکھیے کہ یا ساکین آ گئے ہیں، اور ہر یا ساکین کے بعد کیا ہے؟ زبر۔ تو قاعدے کے مطابق یا ساکین سے پہلے والے حرف پر جب بھی زبر آئے تو یالین ہوگا۔ یالین کو نرم آواز کے ساتھ جل پڑھنا ہے۔ حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، تا یا زبر تی، سین یا زبر سی، فا یا زبر فی، قوف یا زبر قی، کاف یا زبر کی، لام یا زبر لی، ہا یا زبر ہی۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں کہ نرم آواز کے ساتھ ساتھ اسے جل پڑھ رہا ہوں۔ جس طرح ہم واو لین کو پڑھ رہے تھے نرم آواز کے ساتھ جل، اسی طرح ہم یالین کو بھی نرم آواز کے ساتھ جل پڑھیں گے۔ اب اس میں جو ہے مجہول نہیں ہونا چاہیے۔ مجہول کسے کہتے ہیں؟ حمزہ یا زبر اے، با یا زبر بے، تے، تے، یہ سب جو ہے مجہول ہے۔ مجہول سے بچنا ہے، اور کھینچنا بھی نہیں ہے۔ آپ بھلے نرم پڑھ لو لیکن کھینچ لو گے تو بھی جو ہے خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، یہ جو ہے غلط ہے۔ تو نرم آواز کے ساتھ جل پڑھنا ہے۔ حمزہ یا زبر ای اس طرح پڑھنا ہے، نون یا زبر نہیں اس طرح پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر ہم جو ہے مشق پر آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر آ گیا یا ساکین،
جس یا پر جزم ہو وہ یا ساکن ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ غین ساکن کیا ہے، تو آپ کہیں کہ جس غین پر جو ہے جزم ہو وہ غین ساکن ہوگا، یعنی جو بھی حرف اپنے اوپر جزم لے وہ حرف ساکن ہو جائے گا۔ تو اب ہم نے قاعدے میں اب تک کے یا ساکن کے 2 قاعدے پڑھے کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ یا لین ہے، تو اسے کیسا پڑھنا ہے؟ نرم آواز کے ساتھ جل پڑھنا ہے۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر ن، این، صاد یا زبر صی، فا پیش فو، صیفو، یہ بھی یا لین ہو گیا، یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا۔ حمزہ زبر ا، با زبر ب، اب، واو یا زبر وی، اب وی، ہا زین ہی، اب وی ہی، یہ سب جل پڑے گئے کیونکہ یہ متحرک حرف تھے، اور یہ بھی نرم آواز کے ساتھ جل پڑا گیا کیونکہ یہ یا لین تھا، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر آ رہا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یا لیتنی، یا لیتنی، میں نے اس کھڑا زبر کو کھینچا کیونکہ ہم کو اس کا قاعدہ ہم نے پڑھ چکے۔ یہاں پر میں نے نرم آواز کے ساتھ جل پڑا، یہاں پر میں نے جل پڑا، اور یہاں پر دیکھیے یا مدہ آ گیا۔ اب فرق دیکھیے یا مدہ میں اور یا لین میں، کہ یا مدہ کب ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر آ رہا ہے، اور یا جو ہے لین کب ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر آ رہا ہے، یعنی زیر آ جائے پہلے تو مدہ ہو رہا ہے، اور زبر آ جائے پہلے تو لین ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نرم آواز کے ساتھ جل پڑا جائے گا، اور یہ ایک الف کی مقدار کھینچا جائے گا۔ یا لیتنی اوحیت، اوحیت، کیا آ گیا یہاں پر؟ یہ واو ساکن آ گیا، اس سے پہلے حال حرف پر جو ہے زبر آ گیا، تو یہ واولین ہو گیا۔ واولین بھی آ گیا، یا لین بھی آ گیا، یعنی واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین۔ اوحیت عینین، عینین، لا ریب، لا ریب، یہ کیا آ گیا؟ اسے میں نے کیوں کھینچ کر پڑھا؟ اور یہ کون سا مدہ ہے؟ آپ سوچیں، یہ الف مدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ گیا تھا۔ ہم نے الف مدہ کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، تو یہ الف مدہ ایک الف کی مقدار کھینچا جائے گا، اور یہ جو ہے یا لین نرم آواز کے ساتھ جل پڑا جائے گا، اور یہ متحرک حرف بھی جل پڑا جائے گا۔ لا ریب، لا ریب، غیری، غیری، دیکھو پہلا جو ہے یا لین ہے، دوسرا یا مدہ ہے۔ پہلے والے کو میں نے نرم آواز کے ساتھ جل پڑھا، دوسرے والے کو میں نے کھینچ کر پڑھا۔ غیری، بین یدیہ، بین یدیہ، ینادون، ینادون، ہیہات، ہیہات، اوجس، اوجس، سلیمان، سلیمان، فتعالین، فتعالین۔ یہ مشق تھی۔ انشاءاللہ جو ہے اگلی ویڈیو ضرور کوشش اس بات پر ہوگی کہ ہم قرآن سے جو ہے ہلکی مشق کر لیں۔